بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم۔ جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر ہم دم لیں گے، یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاہ کریں، یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاہ کریں، ہم بزم سجانے والے ہیں بزم سجا کر دم لیں گے۔ گفتگو کا موضوع ٹاپک ہم غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ سن 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد سب سے اہم معرکہ پیغمبر فتح خیبر ہے، غزوہ خیبر۔ خیبر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ غزوہ خیبر اسلامی تاریخ کا بہت بڑا باب اور بہت بڑی کامیابی کا نام ہے۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے۔ پہلے اتنی آبادی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ یہودیوں اور اسلام کے بیچ خیبر کی سب سے بڑی لڑائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول کی براہ راست پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست یہودیوں کے ساتھ سب سے زبردست اور اہم معرکہ خیبر کی لڑائی ہے۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے۔ ان 6 قلعوں میں یہودی آباد تھے۔ بعض قلعے کو یہودیوں نے فوجی بیس بنا رکھا تھا، یعنی ہتھیاروں کا ذخیرہ، فوجی طاقت کا مرکز، جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے امریکہ میں، فوجی طاقت کا سب سے بڑی بلڈنگ، دنیا کی سب سے مہا شکتی اور سب سے زبردست طاقت اس بلڈنگ میں چھپی ہوئی ہے جسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے ان 6 قلعوں میں سے کچھ قلعوں کو فوجی طاقت کا مرکز بنا رکھا تھا۔ جب صلح حدیبیہ میں اب رسول مشرکین مکہ سے مطمئن ہو گئے، کمپلیٹلی ایگریمنٹ تیار ہو گیا کہ مکے کے مشرکین حضور پر، مدینے پر حملہ نہیں کریں گے، 10 سال تک اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یہ ایگریمنٹ کلیئر ہو گیا۔
تو اب حضور فری مائنڈ بیٹھے ہیں۔ اب جو چھوٹے چھوٹے دوسرے قبائل اور دوسرے لوگ تھے ان سے حضور کو نمٹنے کا فلی موقع ملا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سب سے بڑے مرکز کا پلان کیا۔ کیوں پلان کیا؟ اس لیے پلان کیا کہ یہودی خیبر کے مرکز میں بیٹھ کر مشرکین مکہ کو اکساتے تھے، پلان دیتے تھے، سمجھاتے تھے، بھڑکاتے تھے، جنگ کی پلاننگ کرتے تھے اور انہیں برگلاتے تھے کہ اگر تم نے مسلمانوں کا کچھ نہ کیا آج تو ہمیشہ کے لیے تم مٹ جاؤ گے۔ اس طرح سے وہ برگلاتے تھے۔ اور غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں جو 3 ہجری اور 4 ہجری کی لڑائیاں ہوئی ہیں، ان میں یہودی اپنے مرکز خیبر سے بیٹھ کر پلاننگ کرتے تھے، فوجی طاقت بھی دیتے تھے، سینی طاقت بھی انہیں بھیجتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں، کون سے مہینے میں؟ محرم الحرام کے مہینے میں بالکل پلاننگ کے ساتھ یہودیوں کے سب سے بڑے مرکز پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے 1600 سپاہیوں اور صحابہ کرام جو بے لوث ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے، 1600 سپاہیوں کا پورا لشکر تیار کیا، جس میں سے 100 سے زیادہ تقریباً 150 گھوڑ سوار فوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست قسم کے تیر انداز تیار کیے۔ وہ صحابہ جو تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، گھوڑ سواری کے بڑے ماہر تھے، بالکل ٹریننگ یافتہ، ایسے 150 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آپ نے تیار کیا، اور یہ 1600 صحابہ کرام اور 1600 لوگوں کا یہ لشکر، 1600 لوگوں پر مشتمل یہ جماعت خیبر کی طرف 150 کلومیٹر دور خیبر کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ لشکر روانہ ہوا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 5-6 قلعے تھے خیبر میں، ایک کے بعد ایک رسول فتح کرتے چلے گئے۔ پہلے ایک پر حملہ کیا، اسے فتح کیا، دوسرے قلعے کو اپنے انڈر میں لیا، تیسرے کو لیا، چوتھے کو لیا۔ 2 قلعہ بڑے پہاڑ پر تھا، جن میں سے ایک قلعہ 5 کو جب فتح کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آخری قلعہ جیسے لال قلعہ ہے نا، اس ٹائپ کا زبردست قسم کا قلعہ، آخری قلعے کا نام تھا قلعہ قموس۔ کیا نام تھا؟ قلعہ قموس۔ کیا نام تھا؟ قلعہ تو جانتے ہیں آپ، لال قلعہ خوب سنتے ہیں، قلعہ قموس نام تھا، قاف میم واو صاد، قموس۔ قلعہ قموس یہ زبردست قسم کا بڑی اونچے پہاڑ پر یہ قلعہ بنایا گیا تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی فتح پور سکری، آگرے سے تقریباً 50 کلومیٹر دور وہاں گئے ہوں گے، تو اکبر بادشاہ نے جودھا اکبر کے لیے، رقیہ بیگم کے لیے ایک بڑا قلعہ بنایا ہے، اور وہ سارا قلعہ ایک پہاڑ پر ہے۔ ٹھیک اسی طرح خیبر میں یہودیوں نے قلعہ قموس بنا رکھا تھا۔ ایک کے بعد ایک قلعہ جب فتح ہوتا تو راتوں کو یہودی ایک قلعے سے مضبوط والے میں چلے جاتے، دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، قلعہ خالی ہوتا رہا، مسلمان اس پر قابض ہوتے رہے، صحابہ اس پر قابض ہوتے رہے، آخری قلعہ قموس یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا لے کر سپاہیوں کا دستہ بنا کر اٹیک کرنے کے لیے بھیجتے،
کسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے، کسی دن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے، الگ الگ کمانڈر کے نگرانی میں، الگ الگ سپہ سالار کے نگرانی میں رسول دستہ آگے بھیجتے کہ اٹیک کرو، اس قلعے کو فتح کرو۔ لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ہر دن فوج واپس آ جاتی تھی شام تک، رات میں کوئی لڑائی نہیں، اور وہ والی بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل بم برسا دیا، معصوم لوگوں کو مار دیا، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو جب کئی دن گزر گئے، تقریباً 50 سے زیادہ صحابہ زخمی ہو چکے۔ کتنے؟ 50 سے زیادہ صحابہ، کیونکہ وہ قلعے پر سے تیر انداز بٹھا رکھا تھا یہودیوں نے، قلعے کے اوپر تیر انداز کو بٹھا رکھا تھا۔ جب نیچے سے صحابہ جاتے تو وہ کیا کرتے؟ ادھر سے تیر برساتے۔ لیکن انہی حالات میں صحابہ آگے بڑھتے رہے، ڈھال لے کر۔ تیر اندازوں کے تیر سے بچنے کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈھال ہوتا ہے۔ یہ فوجی مہارت کی بات ہوتی ہے کہ آنے والے تیر کو سٹک روکتے تھے، وہ کبھی کبھی کئی تیر کو ایک ساتھ روک لیتے ہیں۔ یہ فوجیوں کی مشق ہے اپنی۔ بہرحال 50 سے زیادہ صحابہ زخمی ہو چکے، ایک صحابی شہید بھی ہو چکے۔ تب ایک دن پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ کس کو دوں گا جھنڈا کل؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ تمام 1600 سپاہیوں کا لشکر یہ سوچنے لگا کہ اے کاش کہ کل جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ اس گفتگو میں کیا بات شامل ہو گئی کہ رسول اور اللہ اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو یہ سن کر جملہ اصحاب کرام، جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیین ساتھی کہنے لگے کہ کاش کہ یہ جھنڈا کل جو ملے گا مجھے ملے۔ ادھر حضرت ابو بکر بھی، عمر بھی، دوسرے صحابہ بھی یہ سوچتے تھے کہ کاش مجھے یہ جھنڈا ملتا۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار، علی مرتضیٰ کو بلایا کہ علی کو بلاؤ۔ یہ سرپرائز کسے ملا؟ علی کو ملا۔ صحاباؤں نے بتایا کہ حضرت حضور علی کو آنکھ کی بیماری ہو رہی ہے، آشوب چشم، کبھی کبھی آنکھیں سوج جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کو آشوب چشم کہتے ہیں۔ آشوب چشم کا مرض ہو رہا ہے علی کو۔ صحابہ نے بتایا تو حضور نے کہا کہ نہیں، علی کو بلاؤ، آشوب چشم ہی صحیح، وہ بیمار ہی صحیح، علی کو بلاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا تو علی کی آنکھ آشوب چشم کی شکار تھی۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کہتے ہیں فارسی میں منہ کو، منہ کا لعاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ان کی آنکھ میں لگایا اور آنن فانن آنکھ کیا ہو گئی؟ ٹھیک ہو گئی۔ اب حضرت علی بالکل فٹنس میں ہے، شاندار قسم کے مجاہد، شاندار قسم کے سپہ سالار اور کمانڈر کے کمانڈر اور استاذ الاساتذہ، زبردست قسم کے سپہ سالار علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا علی
یہ جھنڈا تم پکڑو اور جاؤ، قلعہ قموس کو آج تمہیں فتح کرنا ہے، اور اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اس پورے قلعے کو فتح کرے گا۔ چنانچہ علی نے اپنا فوجی لباس چڑھایا اور فوجی وردی میں آ کر، فوجی وردی اس زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ زرہ، یعنی لوہے کا پورا لباس ہوتا تھا، زرہ زنجیروں سے بنا ہوا۔ علی نے پورا زرہ اپنے جسم پر تیار، ایک فوجی کمانڈر کے روپ میں اب علی کھڑے ہیں، جھنڈا لیا، 1600 سپاہیوں کا جھنڈا کس کو ملا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور اب آپ یعنی علی اپنے فوجیوں کو لے کر قلعہ قموس پر حملہ آور ہوئے۔ جب قلعے کے قریب پہنچے تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا پہلوان، نامی گرامی پہلوان، نامی گرامی بہت زبردست قسم کا نامی گرامی پہلوان، اس کا نام تھا مرحب۔ کیا نام تھا؟ مرحب، بڑا ہا سے مرحب، MARHAB، مرحب۔ مرحب نام سے ایک زبردست قسم کا پہلوان تھا۔ ان کے آگے کھڑے ہونے سے لوگ گھبراتے تھے، بڑے بڑے کمانڈر بھاگ جاتے تھے۔ مرحب کا ایک بھائی تھا، بڑا جوشیلا تھا۔ مرحب بھی پہلوان تھا، اس کا ایک بھائی تھا، بڑا جوشیلا تھا۔ اس نے چند یہودی سپاہیوں کو لے کر علی مرتضیٰ پر اٹیک کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپاہیوں سے نہیں، خود ایک ہی وار میں مرحب کے بھائی کا قصہ تمام کر دیا۔ مرحب کا بھائی بڑا جوشیلا تھا، وہ گیا، قصہ اس کا تمام ہو گیا۔ جو اور ساتھی تھے وہ ڈر سے بھاگ گئے کہ یہ جوشیلے آدمی کا قصہ تمام ہو گیا، ہم لوگ یہاں کیا کریں گے؟ وہ ادھر ادھر بھاگ گئے، جان بچانے لگے۔ تو پھر اب کس کا نمبر تھا؟ مرحب کا، قلعے کا زبردست پہلوان اور فوجی اور کمانڈر یہودیوں کا مرحب آیا، ایک دم زبردست فوجی لباس میں، زبردست تگڑا انسان، اور خود لوہے کی ٹوپی پہن کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل سب کچھ دیکھنا آسان ہے، یوٹیوب پر فوجی لباس پرانی دیکھی ہوگی آپ نے۔ اسی زبردست لباس میں لوہے کے خوت کو پہن کر، یہودیوں کا جو سب سے شاندار فوجی لباس تھا وہ کسے ملا تھا؟ مرحب کو پہننے کے لیے، اور کہا کہ جاؤ آج علی کا قصہ تمام کرنا ہے تجھے۔ یہودیوں نے کہا کس کا قصہ تمام کرنا ہے؟ علی کا۔ علی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاروں سے اپنی فوج کو روکا کہ اسے قریب آنے دو، اس کا قصہ تو میں ہی تمام کروں گا۔ چنانچہ مرحب جب قریب آیا، اکھڑتا ہوا، تکبر سے لیس، زبردست قسم کا بہادر، دیکھنے میں سامنے والا مرعوب ہو جائے۔ لیکن ادھر کون تھے؟ میدان جہاد کے، میدان جنگ کے سب سے مضبوط پہاڑ کون؟ علی مرتضیٰ۔ وہ تھے سامنے۔ علی مرتضیٰ نے ایسا وار کیا، ان کی ٹوپی پر مارا، اور لوہے کی ٹوپی کو کاٹتی ہوئی وہ تلوار پورے سر کو 2 ٹکڑوں میں، قصہ تمام کر دیا۔ پورا سر کتنے حصوں میں؟ 2 ٹکڑوں میں۔ مرحب بھی ختم، اس کی ٹوپی لوہے کی بھی ختم، سارا قصہ تمام۔ جب مرحب کو اتنی دردناک موت ماری علی مرتضیٰ نے، یہ سب یہودیوں کے فرما روا قلعے پر چڑھ چڑھ کے دیکھ رہے تھے اور خوب خوش ہو رہے تھے۔ آج پتہ چلے گا مسلمانوں کو، اب پتہ چلے گا، اب ہم نے سیکرٹ ایک گروپ فوج کو ہم نے اتارا ہے، ایک گروپ کا کمانڈر ہم نے اتارا ہے۔ ان کو بڑا ناز تھا، ان کو بڑا فخر تھا مرحب پر۔ جب وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، یہودی تلملا رہے تھے کہ اب
مسلمانوں کی خیریت نہیں جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھیجا تھا کہ آج میرا اللہ ہر حال میں اپنے محبوب علی پر اس قلعے کو فتح کرے گا، تو اس فتح کو کون روک سکتا ہے؟ سورج تو بے نور ہو سکتا ہے، چاند اور سورج سب بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن کون، کس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی؟ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جب علی کو پورا آفر کدھر سے مل گیا کہ آج قلعہ فتح ہونا ہے، اور کس پر فتح کرے گا اللہ تعالیٰ؟ علی پر، علی کی تلوار سے، علی کی تلوار ذوالفقار سے، علی کی تلوار ذوالفقار سے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کرے گا۔ اللہ نے عرش پر لکھ دیا ہے کہ آج قلعہ قموس فتح ہونا ہے، تو یہودی کسی بھی کمانڈر کو اتار دیتے، یہودی کسی بھی کمانڈر کو اتار دیتے، مرحب سے بہتر بھی کوئی اور پہلوان ان کے پاس ہوتا اسے بھی اتار دیتے، تو اس کی بھی لوہے کی ٹوپی دو ٹکڑوں میں ختم ہونی تھی، اس کا بھی سر دو ٹکڑوں میں بٹنا تھا۔ اس لیے جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کیا تو ایسا نہیں کہ دو تین وار میں، ایک ہی وار میں، ایک ہی للکار میں، ایک ہی ضرب میں۔ کس کی ضرب تھی؟ حیدر کرار کی تھی، اور کسی کی طاقت تھی؟ اللہ کی طاقت تھی، اللہ کی طاقت تھی۔ مرحب مر گیا، مرحب پوری باڈی اس کی جسم پر پوری زمین پر پڑی تھی۔ جب اس کے سپاہیوں نے دیکھا، یہودی سپاہیوں نے دیکھا کہ مرحب اتنا بڑا کمانڈر ہمارا مارا گیا، تو سب کے حوصلے پست ہو گئے، سب بلوں میں بھاگنے لگے، سب نے ہتھیار پھینک پھانک کر کدھر قلعے کی طرف بھاگے، اور قلعے میں جا کر بند ہو گئے۔ اب کوئی لڑنے والا نہیں تھا سامنے یہودیوں کی طرف سے، علی آگے بڑھے، اور اب دیکھو علی کا کمال، علی کا کمال سنو گے تو سنتے ہی رہ جاؤ گے۔ علی گئے اور اس قلعے کا جو دروازہ تھا، اس دروازے کو کتنے لوگ کھولتے تھے؟ 20 آدمی مل کر اس کو کھولتے تھے۔ کتنے لوگ مل کر کھولتے تھے؟ 20 آدمی مل کر کھولتے تھے۔ اتنا موٹا دروازہ تھا وہ، 20 آدمی مل کر کھولتے تھے۔ علی نے اسے اپنے بازوئے طاقت سے اٹھایا اور دروازے کو، اس میں جو پھنسا ہوا ہوتا ہے کیل میں، وہاں سے قبضے سے نکال کر اسے سامنے گرا دیا۔ سامنے قلعے کے فوراً بعد ایک خندق بنا رکھی تھی یہودیوں نے کہ کوئی اگر دروازہ توڑ بھی دیا تو خندق کراس نہ کر پائے اسلامی فوج۔ تو علی نے کیا دماغ لگایا کہ دروازہ توڑو اور پل بنا دو، دروازہ توڑو اور کیا بنا دو؟ برج بنا دو۔ چنانچہ دروازہ کو اکیلے علی کے بازوئے طاقت نے اٹھایا اور اس پر خندق پر دے مارا، اور ادھر سے 150 صحابیوں کا جو گھوڑ سوار فوجی تھا اسے جب قلعے میں اندر داخل کر دیا تو سب فوجی یہودیوں کی حالت خراب ہو گئی۔ اور کتنے یہودی مارے گئے جو مڈبھیڑ ہو رہے تھے؟ 93 یہودی مارے گئے، 93 کتنے؟ 93 یہودی مارے گئے۔ جب یہ دیکھا یہودیوں کے لیڈرشپ نے کہ اب ہماری خیریت نہیں ہے، تو کیا سوچا کہ اب ہم ان سے کیا کر لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ مصالحت، کمپرمائز کر لیتے ہیں۔ اور آج کل بھی اب کس پر آ گیا ہے؟ کمپرمائز پر آ گیا ہے۔ آج کل بھی کس پر آ گیا؟ کمپرمائز پر آ گیا، نہیں آ گیا؟ سمجھ میں تو آ رہا ہوگا نا؟ آج کل بھی کس پر آ گئے؟ کمپرمائز پر آ گئے۔ جب دیکھا کہ اب حالت خیریت میں نہیں ہے تو کمپرمائز میں، یہودیوں کے لیڈرشپ نے کمپرمائز کیا۔ اب کس سے کمپرمائز کریں گے؟ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے قاصد کو بھیج کر صلح کی درخواست پیش کری۔ آپ نے تمام قبیلوں کو شروع میں امن دیا، ان کو بھی امن دیا۔ کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ نو کہ حضور ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اوکے، تم یہیں رہو،
لیکن یہ سارا خطہ اسلامک حکومت کے زیر نگین چلے گا۔ کس کا رول چلے گا؟ مدینے کا، مدینے کی فلاحی ریاست کا رولز چلے گا۔ اور خیبر میں جتنی زراعت ہوتی ہے، جتنی پیداوار ہوتی ہے، اس پیداوار کا آدھا کہاں بھیجنا پڑے گا؟ مدینہ کو۔ مدینے کی فلاحی ریاست کو خیبر کی آدھی پیداوار بھیجنی ہوگی۔ یہودیوں نے کہا جی اوکے بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھیجیں گے آپ کو آدھی، اور یہ کہا کہ اگر میں نے کسی کو دیکھا سازش کرتے ہوئے تو پھر یہاں سے بھی تمہیں کیا کر دیں گے؟ بھگا دیں گے۔ اور یہاں بھاگ بھاگ کر مدینے کے یہودی بھی، مرکز تھا نا یہودیوں کا، یہیں آ کر رہ رہے تھے۔ قبیلہ بنو نذیر، بنو قریظہ جو مدینے میں رہتے تھے، یہودی قبائل، یہ بھی مدینے سے سازش کرتے تھے تو ان کو بھگایا وہاں سے، تو یہ کہاں آ گئے؟ یہیں خیبر میں۔ اب سب لوگ یہاں رہ رہے تھے، ان کو سمجھا دیا، ایگریمنٹ بھی دے دیا، کیونکہ خیبر کی لیڈرشپ الگ تھی، بنو قریظہ کی الگ تھی۔ بہرحال اب خیبر کی آدھی پیداوار کہاں جا رہی ہے؟ مدینے کو۔ اب مدینے کی طاقت بڑھ رہی ہے نا، ایسے ہی تو ریاست پھلتی پھولتی ہے۔ یہاں ایک اور قصہ پیش آیا۔ اس قلعے میں قبیلہ بنو نذیر جو مدینے سے بھاگ کر ادھر ہی آ گئے تھے خیبر، قبیلہ بنو نذیر کا جو سردار تھا اس کا نام تھا حوی ابن اخطب۔ کیا نام تھا؟ حوی ابن اخطب، ہوئی HUI، حوی ابن اخطب، حوی ابن اخطب سردار تھا وہ، اور اس کی بیٹی قید میں آ گئی۔ حوی ابن اخطب کی بیٹی کا نام تھا صفیہ۔ کیا نام تھا؟ صفیہ۔ وہ بھی کس میں آ گئی؟ قید میں۔ اور سب یہودی قید میں نہیں آئے۔ یہی کیوں آئے؟ اس لیے کہ لیڈرشپ کو قید کیا جاتا ہے۔ کس کو قید کیا جاتا ہے؟ لیڈرشپ کو قید کیا جاتا ہے، عام پبلک کو قید نہیں کیا جاتا۔ اس لیے لیڈرشپ کو قید کیا گیا اور لیڈرشپ کو کچلا گیا۔ چنانچہ حوی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ کس کی قید میں آ گئے؟ مسلمانوں کے قید میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر کے ان سے کیا فرما لیا؟ نکاح فرما لیا۔ کیا فرما لیا؟ نکاح فرمایا۔ پہلے ان کو آزاد کیا، پھر ان سے کیا کیا؟ نکاح فرمایا صفیہ سے۔ اس لیے حضور کی 11 بیویوں میں سے ایک بیوی کا کیا نام ہے؟ صفیہ ابن اخطب۔ صفیہ ابن حوی ابن اخطب یہ نام تھا ان کا۔ صفیہ سے حضور کی ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے ایک ماں کا کیا نام ہے؟ صفیہ، یہودی حوی ابن اخطب کی سردار کی بیٹی ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ کیا ہو گئی تھی؟ مسلمان ہو گئی تھی۔ ویسے یہودیوں کی لڑکیوں سے آپ شادی کر سکتے ہو، عیسائیوں کی لڑکیوں سے آپ کیا کر سکتے ہو؟ بعض جوان سوچ رہے کہیں سے ڈھونڈ لائے بھائی، یہاں یہودی تو ملے گا نہیں آپ کو۔ یہودی کی لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں اور بہت ایجوکیٹڈ، بہت مائنڈیڈ۔ ہمارے جوان سوچتے ہیں کہ بہت شاندار پڑھی لکھی لڑکیاں سے شادی ہونی چاہیے، تو ادھر یہودیوں میں جانا پڑے گا لگ رہا ہے۔ تو ادھر جا سکتے ہیں، اسلام میں یہ اجازت ہے کہ مسلمان مرد یہودیوں کی عورتوں سے کیا کر سکتا ہے؟ مسلمان بنا کر نہیں، مسلمان بنا کر تو پھر تو مسلمان سے شادی ہوئی، حالت یہود میں ہی، حالت یہودی میں ہی، یعنی یہودی مذہب کا فالوور ہو وہ لڑکی، تب بھی آپ کیا کر سکتے ہو؟ نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن آپ کا قصہ تمام ضرور کر دے گی، آپ کا قصہ کیا کر دے گی؟ تمام ضرور کر دے گی۔ یہ جو ہمارے شیوخ ہیں، عرب حکمران جو غلام ہیں، ایک طرح سے جو سامراجی طاقتوں کے کیا ہے؟ غلام ہیں، ان کے گھروں میں یہودی خاتون بہت قلعے میں رہتی ہے، بڑا فل مزے لیتی ہے، اور شیخ کو بھی مزہ آ رہا،
یہودیوں کی عورتوں کوئی ایک آدھ عورت، عرب عورت سے تو وہ شادی کرتے ہی ہیں، وہ تو گھر کی ہی ہے، لیکن یہودی کہاں سے؟ یہودی اسرائیل میں جا عرب حکمران اسرائیل میں جا کر، اور ادھر ادھر یورپ میں بھی یہودی بہت سارے رہتے ہیں، ان میں سے کر کے شادیاں کر کے لاتے ہیں اور بہت دلچسپی لیتے ہیں اس والی شادی سے۔ بہرحال ہم شادی نہیں بتا رہے ہیں، اب بیچ میں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سردار حوی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ سے فتح خیبر کے موقع پر ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ اس لیے ہم لوگ یہودیوں سے دشمنی نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں الگ الگ باتیں، یہودیوں سے ہمیں اسلام اور مسلمانوں کو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہودیوں کا تو ہم اکرام کرتے ہیں، ہم ان کو عزت دیتے ہیں، لیکن وہی ہم سے کیا کرتے ہیں؟ دشمنی کرتے ہیں، ہم سے وہی دشمنی رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہم نے تو جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یوم عاشورہ محرم الحرام میں یہودی روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہودی روزہ رکھتے ہیں، اگر میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں فرعونیوں سے نجات کی وجہ سے، تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی خوشی میں ہم شریک ہوں، سو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اس لیے ہم لوگ بھی عاشورہ کا کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے۔ آج بھی جو اسرائیل میں یہودی ہے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہاں، دشمنی کس سے ہے؟ زائنسٹوں سے، صہیونیت سے، جو ان کے اندر ایک قبیلہ ہے جو سختی پر، جو ذات پات پر، جو لڑائیوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، جو انتقام کا جذبات رکھتے ہیں، وہ ہے صہیونیت، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مار کر ان پر قبضہ کریں گے۔ اصل وہ ہے ہمارے لیے درد سر۔ بہرحال یہودیوں سے مٹبھیڑ فتح خیبر میں اسلام کی سب سے زبردست مارکہ آرائی ہوئی ہے وہیں سے۔ اس لیے یہودی اپنا میپ بناتا ہے گریٹر اسرائیل، اور گریٹر اسرائیل میں خیبر کا بھی نقشہ ڈالتا ہے کہ یہ جو 6 قلعے کے مالک عرب حکمران ہو گئے ہیں، اس پر کسی طرح پہنچنا ہے، اس پر کسی طرح پہنچنا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز یہ خواب ان کا کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے، یہ خواب ان کا کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی کی وہ للکار، حضرت علی کی وہ ضرب، حضرت علی کی وہ پکار آج علی تو نہیں ہے، لیکن اس للکار کی آواز آج بھی ایمان والوں کے دل دماغ پر گنگناہٹ کے ساتھ آتی ہے۔ آج بھی علی جیسے لوگ زندہ ہیں، آج بھی عمر جیسے بہادر زندہ ہیں، آج بھی طرح طرح کے بہادر ایمان والوں میں زندہ ہیں۔ اس لیے یہودیوں کی وہ سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال ہم بہت مجبور ہیں اس بات پر کہ فلسطین میں معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بے گناہ لوگوں کو، ہاسپیٹل میں مریضوں کو وہ مار رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے۔ ظالم مصر السیسی، اب السیسی کی حکومت ہے ایجپٹ میں، بڑا مکار اور بڑا غدار ٹائپ کا آدمی ہے السیسی۔ کوئی امداد، جب یہ 7 اکتوبر کو شاید حملہ ہوا تھا، 7 اکتوبر سے پہلے روزانہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کے 500 ٹرک غزہ پہنچتا تھا، امدادی ٹرک، یعنی وہاں پہلے سے غربت تھی، وہاں پہلے سے امداد پہنچتی تھی۔ کس کی طرف سے؟ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے۔ ڈیلی کتنے 100 ٹرک چاہتے تھے؟ 500 ٹرک۔ اب ایک بھی ٹرک
مصر سے جب جاتا ہے رافع کراسنگ سے، رافع کراسنگ ہی ایک جگہ ہے جہاں سے مصر کا بارڈر لگتا ہے، اس کے علاوہ وہاں جانے کا زمین سے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو رافع کراسنگ سے مصر سے پہلے گاڑیاں اسرائیل جاتی ہے، اسرائیل میں وہ ٹرک اسکین ہوتا ہے، تب جا کر وہ دوبارہ بارڈر پر جا کر غزہ پٹی میں وہ ٹرک جاتا ہے۔ کتنے بڑے غلام ہیں یہ، کتنے بڑے غلام ہیں یہ کہ معصوم بچوں کے بلکتے ہوئے ہونٹوں پر یہ ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کس بات کے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان نہیں، یہ سامراجی طاقتوں کے غلام ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے لگائے ہوئے چیلے چپاٹے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہرحال اس ڈیپلی موضوع میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں، ہم ایمان والے بھائی ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ ہم تو منبر پر بیٹھ کر بول بھی رہے ہیں، میں قربان جاتا ہوں گاندھی جی اس ملک کا باپو، اس ملک کا مہان شخص گاندھی جی اور نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو اور ان کے ساتھ کام کرنے والے، اس ملک کے دستور اساسی کو بنانے والے بابا امبیڈکر پر کہ انہوں نے اس ملک کا قانون اس طرح سے بنایا کہ آج یہ ممبر بھی کھل کر بولنا چاہتا ہے اور اسے بولنے کا اختیار اور انہیں حقوق دیا ہوا ہے۔ لیکن انہی کے ملکوں میں، انہی عرب حکمرانوں کی مسجدوں میں کوئی امام ایک جملہ تک نہیں بول سکتا۔ ان کو لکھ کر جو تحریر مل جائے اسی تحریر کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور وہ تحریر سامراجی طاقت کی نگرانی میں تیار ہوتی ہے۔ تم کیسے سمجھو گے کہ وہ غلامی میں کس حد تک گر چکے ہیں؟ میں قربان جاتا ہوں قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ پر، شیخ الہند پر، جنہوں نے انگریزی فوجوں کو یہاں سے مار کر بھگایا اور آج ہمیں کیا دی؟ آزادی کے ساتھ سانس لینے کا حق دیا ہے۔ ہم سب ایک ایک مرد و عورت آزاد پیدا ہوتے ہیں اور اس ملک کا ایک ایک انسان آزاد ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی کیا نہیں ہے؟ غلام نہیں ہے۔ سچائی کو ہم برملا بول سکتے ہیں۔ یہ اس ملک کے قانون کا سب سے بڑا عنوان اور سب سے بڑی طاقت جو انسان کو ملتی ہے وہ ہے جو آپ کو ووٹ کی شکل میں حاصل ہے، جو آپ کو کس کی شکل میں حاصل ہے؟ جس کو آپ لوگ 500 روپے میں بیچتے ہو، جس کو آپ لوگ 1000 میں بیچتے ہو، جس کو آپ لوگ یوں ہی بے پرواہ بیکار کر دیتے ہو، کبھی ذات کے نام پر، کبھی برادری کے نام پر، کبھی اونچ نیچ کے نام پر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ موضوع نہیں ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب پر کیا کرے؟ مہربانی کرے اور سچی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔